مری میں شدید برف باری میں پھنسے کم از کم 16 سیاح جاں بحق، مری جانے والے تمام راستے بند، حکومت نے ایف سی اور رینجر کر لیا۔ علماء کرام کی مقامی افراد کو آگے بڑھ کر ہوٹل، ریسٹ ہاؤس، مساجد اور مدارس فوری کھولنے اور مدد کرنے کی اپیل۔ صوبہ پنجاب کے تفریحی مقام مری میں شدید برف باری کے نتیجے میں گاڑیوں میں پھنسے کم از کم 16 سیاح جاں بحق ہو گئے ہیں اور اس وقت بھی 1000 سے زائد گاڑیاں وہاں پھنسی ہوئی ہیں۔ امدادی کارروائیوں کے لیے ایف سی، رینجرز اور فوج کے جوانوں کی مدد حاصل کر لی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام کے مطابق مری میں اب تک 4 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے۔ تفصیلات کے مطابق رات کو مری میں برف کا ایک شدید طوفان آیا جس کی وجہ سے وہاں گاڑیاں پھنس گئیں۔ اس موقع پر علماء کرام نے لوگوں سے مدد کی اپیل کی ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے جنرل سیکرٹری مولانا قاری حنیف جلندری نے مری کی موجودہ صورتحال پر مری کے تمام مدارس کے منتظمین اور مساجد کے ائمہ اور خطباء کو ہدایت کی ہے کہ وہ مدارس اور مساجد کو ریسکیو سینٹر بنا دیں، مساجد اور مدارس کے دروازے سیاحوں کے لیے کھول دیں، نوجوان طلباء اور فضلاء رضاکارانہ طور پر خدمات سر انجام دیں۔ مولانا جلندری نے مری کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بھی مشکل کی اس گھڑی میں انصار مدینہ کے نقش قدم پر چلیں۔ انہوں نے مری میں جاں بحق ہونے والوں کے درجات کی بلندی اور ان کے لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی، جبکہ وفاق المدارس سے ملحقہ مدرسہ عربیہ اسلامیہ سنی بینک سے اعلان کیا گیا ہے کہ حالیہ موسم کی وجہ سے ارد گرد مری، کلڈنا، سنی بینک، چٹا موڑ جہاں کوئی سیاح کسی مشکل میں پھنسا ہو تو وہ مقامی افراد ان کو مدرسہ عربیہ اسلامیہ میں پہنچا دیں۔ مدرسہ انتظامیہ کے مطابق اب تک تقریباً 500 افراد کو ریسکیو کیا جا چکا ہے، جبکہ اس موقع پر مری کے بہت سے ہوٹلز کی جانب سے بھی یہ اعلانات کیے گئے کہ جو لوگ مری طوفانی برف میں پھنسے ہوئے ہیں، روڈ بند ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں یا ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں تو وہ ان کے ہاں تشریف لائیں، ان کو مفت کھانا اور کمرے فراہم کیے جائیں گے۔ معروف اسکالر، جامعہ صفا کے محتمم اور اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن مفتی محمد زبیر نے اس حوالے سے کہا، مری کی صورتحال اس وقت انتہائی خوفناک شکل اختیار کر چکی ہے اور جو مناظر مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے یہاں دکھ رہے ہیں وہ انتہائی کربناک ہیں اور دلدوز قسم کے، اندوہناک قسم کے مناظر ہیں اور ان کو دیکھنا بھی بہت دشوار اور مشکل ہے۔ پوری پاکستانی قوم اس وقت کرب اور سوگواری کی کیفیت کے اندر مبتلا ہو چکی ہے۔ کتنے لوگ بیچارے حالت سفر کے اندر، گاڑیوں کے اندر، اس حالت کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے کہ وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے اور اندر کہیں گیس کی لیکیج کا معاملہ، کہیں چھوٹے بچوں کے لیے غذا اور خوراک کی کمی کا معاملہ اور کہیں باہر کوئی جائے پناہ نہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر وہ دب کر اور کئی گھنٹوں گزارنے کے بعد وہ فوت ہوتے چلے گئے اور اموات واقع ہوتی چلی گئیں۔ اس وقت تک کی نیوز کے مطابق اموات درجنوں کی تعداد کے اندر ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ ٹورزم کے جو منسٹر ہیں وہ کہاں ہیں؟ حکومت نے ریسکیو کے لیے کیا اقدامات کیے؟ مقامی انتظامیہ کہاں ہے؟ مقامی انتظامیہ کے ریسکیو کے سلسلے میں اقدامات کیا ہوئے؟ ان مصیبت زدہ مسافروں کو بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ انتہائی دکھ کی اور انتہائی غم کی بات ہے، انتہائی افسردگی کا مقام ہے اور انتہائی شرمناک مقام ہے ہم سب کے لیے اور عوام کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، ریاست کے لیے بھی۔ کیوں نہیں فوری طور پر ان کے بچاؤ کا انتظام کیا گیا اور ان کو بچانے اور نکالنے کے لیے، جائے پناہ تک پہنچانے کے لیے، محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے ہنگامی سطح پر اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ہولناک اور کربناک قسم کے مناظر ہیں جس پر جتنا غم کیا جائے، جتنا افسوس کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ اس وقت فوری طور پر جو بات ذہن میں آتی ہے، وہاں کے تمام مقامی پاکستانی احباب سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں، لوکل کمیونٹی کے اور مقامی افراد جتنے ہیں وہ فوری طور پر آگے بڑھیں۔ پاکستانی قوم کو ہم نے ہمیشہ دیکھا زلزلوں، سیلابوں، طوفانوں کے اندر اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے یہ ہمیشہ باہر آئے، چاہے وہ کاغان اور بالاکوٹ کا زلزلہ ہو، کشمیر کا زلزلہ ہو، مشق آواران زیارت کے اندر سیلاب کے مناظر ہوں، وزیرستان کے معاملات ہوں، پنجاب کا سیلاب ہو، ہر موقع پر ہمارے لوگ ہمیشہ باہر آتے ہیں
اور خدمت کرتے اور مدد کرتے ہیں۔ اس وقت باہر والے لوگوں کے لیے مری جانا شاید ممکن نہ ہو، وہ جا کر کے ریسکیو کریں، مدد کریں، یہ شاید ممکن نہ ہو۔ خود مری کے جو مقامی افراد ہیں وہ فوری طور پر آگے بڑھیں اور ان لوگوں کو جائے پناہ بھی دیں۔ مساجد اور مدارس بھی کھول دینے چاہیے، تمام ریسٹ ہاؤسز فوری طور پر کھولے جائیں، حکومتی آرڈر کے تحت تمام ہوٹلوں کو فوری طور پر کھولا جائے اور ان کو کھول کر ان کو بغیر کسی معاوضے کے رہائش فراہم کی جائے، ریسکیو کیا جائے، ان کو خوراک فراہم کی جائے، غذا فراہم کی جائے، ان کو میڈیسن فراہم کی جائے۔ اگر اس سلسلے میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹروں کو، جہازوں کو استعمال کرنا پڑے، حکومتی انتظامیہ کے مقامی ہیلی کاپٹرز کو استعمال کرنا پڑے، خدارہ ان کو فوری طور پر استعمال کیا جائے۔ ہر ممکن قسم کے جتنے اسباب اور وسائل ہو سکتے ہیں ان مصیبت زدہ مسافروں کو، جن میں فیملیز ہیں، جن میں خواتین ہیں، جن میں بچے ہیں، جن میں بوڑھے افراد ہیں، جن میں عورتیں شامل ہیں، انہیں بہرحال کسی بھی قیمت پر ریسکیو کیا جائے۔ یہ پاکستانیوں کا امتحان کا موقع ہے اور بالخصوص مری کے افراد کے لیے خصوصی امتحان کا موقع ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں دو قسم کے عناصر اب کام کر سکتے ہیں، مقامی انتظامیہ اور حکومت۔ حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں، حکومت اور مقامی انتظامیہ فوری طور پر ایمرجنسی نافذ کرے۔ صرف آفت زدہ قرار دینے کا اعلان کر دینا کافی نہیں، وہاں سے جو کچھ اطلاعات آ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ جو گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں وہ 1000 سے زیادہ ہیں اور ان میں کتنے افراد کہاں کہاں کس کس حال میں اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ مر گئے کوئی پتہ نہیں ہے، کتنے لوگ آخری سانسوں میں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو دست بستہ گزارش ہے حکومت اور ریاست سے کہ وہ فوری طور پر حرکت میں آئے اور وہاں ریسکیو کے کام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں، مجھے معلوم نہیں ابھی شاید کوئی خبر بھی آئی ہے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی قیادت کو بھی فوری طور پر اس سلسلے میں وہاں کے مقامی مدارس کو ہدایت کرنی چاہیے اور اسکولوں کو، کالجوں کو اور دینی مدارس کو اور مساجد کو، تمام ریسٹ ہاؤسز کو اور تمام کے تمام جتنے بھی وہاں ہوٹلز ہیں بغیر معاوضے کے ان کو فوری طور پر کھولا جائے۔ نہ صرف یہ کہ کھولا جائے بلکہ ان کے جتنے ورکر ہیں وہ سارے روڈوں پر آئیں اور ان تمام لوگوں کو آپ اپنی طرف بلائیں اور ان کے لیے رہائش کا بندوبست کریں۔ یہ فوری طور پر ہم سب کے ذمہ کام ہے اور ویسے بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات کا تقاضا بھی یہی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پر ظلم بھی نہیں کرتا، ولا یسلمہ، یہ لفظ بڑا قابل غور ہے، اس کو بے یار و مددگار مصیبت کی حالت میں ویسے ہی چھوڑ نہیں دیا کرتا کہ ایک مسلمان کو اسی طرح سے چھوڑ دے، اس کو مدد کی ضرورت ہو اور یہ چھوڑ دے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت اور حاجت کے اندر لگ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت اور ضرورت کو پورا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا جو کسی مسلمان کے کرب کو، تکلیف کو، اس کی اذیت اور اس کے دکھ، صدمے اور پریشانی کو ختم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی تمام مصیبتوں اور کرب اور پریشانیوں کو دور کرے گا۔ تو ہم سب کا اس وقت بنیادی شرعی دینی فریضہ بھی ہے، اخلاقی فریضہ بھی ہے اور انسانی فریضہ بھی ہے کہ ان مسافروں کی اور ان مصیبت زدوں کی مدد کی جائے اور ہر صورت میں ان کی مدد کے لیے وہاں کے مقامی افراد کو بالخصوص فوری طور پر آگے بڑھنا چاہیے۔ مری میں شدید برف باری کے بعد سڑکوں پر درخت اور بجلی کے کھمبے گرے ہوئے ہیں اور لوگ جگہ جگہ کھڑی گاڑیوں کے شیشوں پر دستک دے کر ان کی خیریت پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب جواب نہیں ملتا تو پھر گاڑیوں کو کھول کر اندر موجود افراد کو طبی امداد دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ اس وقت مری میں شدید برف باری کی وجہ سے سیاح ٹریفک میں محصور ہیں، جبکہ گاڑیوں میں طویل وقت تک بیٹھے رہنے، شیشوں کو بند کرنے اور ہیٹر آن ہونے کی وجہ سے بہت سے سیاحوں کے بے ہوش ہو جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ جبکہ مری کے واقعے پر ڈاکٹر فہیم یونس کا کہنا تھا کہ مری میں اموات سردی کی وجہ سے ہوئی ہیں یا کاربن مانو آکسائڈ کی وجہ سے۔ جب برف میں کار کا سائلنسر دب جائے تو یہ زہریلی گیس کار میں پھیل سکتی ہے، اس کی کوئی بو بھی نہیں ہوتی۔